بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ، تو میری معذرت کو قبول کر لے اور میری شدت تکلیف پر رحم فرما، اور میرے ان بندھنوں کو کھول دے جنہوں نے مجھے جکڑ رکھا ہے۔ اے پروردگار، تو رحم فرما میرے جسم کی کمزوری، میری کھال کی ناتوانائی اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر۔ اے وہ ذات جس نے میری تخلیق کی ابتدا کی، مجھے قابل ذکر بنایا، میری تربیت کی، میری بھلائی کی اور میرے لیے غذا کی فراہمی کا انتظام کیا، پس تو میری مغفرت فرما۔ تجھے تیرے آغاز کرم کا واسطہ اور اس قدیمی احسان کا واسطہ جو تو نے مجھ پر روا رکھا ہوا ہے۔ اے میرے معبود، میرے سردار، میرے پالنہار، کیا تجھ سے دیکھا جائے گا کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں، جبکہ میں تیری وحدانیت کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور یہ کہ میرے دل کا محور تیری معرفت ہے، اور میری زبان تیری وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، اور میرا ضمیر تیری محبت پر مضبوطی سے قائم ہے۔ گناہوں کا صدق دل سے اعتراف کرنے کے بعد اور تیری بارگاہ ربوبیت میں گڑ گڑا کر دعا مانگنے کے بعد، کیا میں آتش جہنم میں جلایا جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات سے عرفہ اعلیٰ ہے کہ اس شخص کو برباد کر دے جسے تو نے پروان چڑھایا ہو، یا اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے جسے اپنا قرب عطا کیا ہو، یا اسے اپنے بزم سے نکال دے جسے تو نے پناہ بخشی ہو، یا اسے مبتلا غم چھوڑ دے جس کا خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم فرمایا ہو، اور یہ بات میں کیسے مان لوں؟ اے میرے سردار، میرے معبود، میرے مولا، تو آگ کو مسلط کرے گا ایسے چہروں پر جو تیری عظمت کو مان کر سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور ان زبانوں پر جو تیری توحید کا صدق دل سے اقرار کر چکی ہیں اور اعتراف شکر کرتے ہوئے تیری مدح سرائی کر رہی ہیں، اور ان دلوں پر جو تیرے معبود ہونے کو یقینی طور پر تسلیم کر چکے ہیں، اور ان ضمیروں پر جو تیری ہستی کے بارے میں اتنا علم حاصل کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ان میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور ان اعضاء پر جو اطاعت گزاری کے ساتھ تیری عبادت کی حقیقی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، نہ تو تیرے بارے میں ایسا گمان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے فضل و کرم کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے کہ تو ایسے شخص کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اے پروردگار، تو میری ناطاقتی سے واقف ہے کہ میں دنیا کی معمولی مصیبتوں اور زحمتوں اور اہل دنیا پر جو سختیاں گزرتی ہیں ان کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، باوجود یہ کہ یہ آزمائش اور مصیبت وہ ہے جو عارضی اور چند روز ہے، جس کی مدت بہت کم ہے، تو بھلا میں کیسے برداشت کر سکوں گا آخرت کی سختیوں اور آزمائشوں اور اس میں ہونے والی بڑی مصیبتوں کو، جبکہ وہ ایسی مصیبتیں ہیں جس کی مدت طولانی اور جس کا مقام دائمی ہے، جو گرفتار بلا ہوں گے
ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ تیرے انتقام اور تیری غضب کی وجہ سے ہوگا، جس عذاب کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی زمین۔ اے میرے سردار، ایسی صورت میں میرا کیا ہوگا جب کہ میں تیرا ناتواں، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پالن ہار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں کن کن باتوں کے لیے تجھ سے شکوہ کروں؟ عذاب کی دردناکی اور اس کی شدت پر، یا مصیبتوں کے سلسلہ وار اور طولانی مدت پر؟ پس اگر تو نے عذاب سہنے کے لیے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھ چھوڑا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے حقدار ہیں، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اپنے اولیاء سے جدا کر دیا، فرض کر لیں کہ ایسا ہو جائے تو اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میرے پالنہار، اگر میں تیرے عذاب پر صبر کر بھی لوں تو تیرے فراق پر صبر کرنا میرے بس میں نہیں، اور اسی طرح اگر میں آتش جہنم کی حرارت کو برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم کی محرومی کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو ہی فیصلہ کر، میں جہنم میں کیسے ٹھہر سکتا ہوں؟ بس تیری عزت کی قسم اے میرے آقا، میرے مولا، میں سچی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر تو نے میری قوت گویائی کو باقی رکھا تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اس طرح گڑ گڑا کر پکاروں گا کہ جس طرح امیدوار کرم پکارا کرتے ہیں، اور میں تیرے حضور اسی طرح نالہ و فریاد کروں گا جس طرح فریادی آہ و بکا کرتے ہیں، اور میں تیرے فراق میں اسی طرح آنسو بہاؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں۔ میں تجھے ہر جگہ آواز دوں گا، اے مومنوں کے ولی، اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اے صادقین کے دلوں کے محبوب، اے پوری کائنات کے معبود، کیا تجھ سے دیکھا جائے گا؟ تیری ذات پاک ہے، اے میرے معبود، تو لائق حمد ہے کہ تو اس آتش جہنم میں ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جسے نافرمانی کی سبب وہاں قید کر دیا گیا ہے، اور اپنی معصیت کی وجہ سے وہ عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے، اور اپنے جرم گناہ کے بدلے میں وہ جہنم کی طبقات میں محبوس ہے، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تجھ سے فریاد کر رہا ہے۔